بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے بات چل رہی تھی اخلاص کے تعلق سے کئی بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے گزشتہ دروس کے اندر رکھی تھی۔ میں نے آپ کو اخلاص کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اس کو بتلایا تھا۔ آج یہ بتلاؤں گا کہ اخلاص کا درجہ کیا ہے، اس کے کتنے درجات ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب مدارج السالکین کے اندر اخلاص کے 3 مراتب ذکر کیے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی عمل سے عمل کو دکھانا نکال دے اور عمل پر کسی چیز کے مطالبے سے باز آ جائے۔ یعنی آدمی جو عمل کر رہا ہے اس عمل کو کسی کے دکھانے کے لیے نہ کرے، یعنی دکھانے کا شبد اپنے عمل سے نکال دے، اور عمل پر کوئی عوض، کوئی بدلہ، کوئی مطالبہ، کوئی مال کا حقدار اپنے آپ کو نہ رکھے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کو تمام ناپاکیوں سے پاک و صاف کر لے، صاف و شفاف کر لے، اس حیثیت سے کہ وہ اپنے عمل کو کسی اور چیز سے نہ ملائے، چاہے وہ فانی دنیا کی اغراض و مقاصد میں سے کوئی بھی غرض ہو۔ یعنی کہ انسان اپنے عمل کو جتنی بھی ناپاکی چیزیں ہیں ان چیزوں میں سے کسی چیز کو نہ ملائے، چاہے وہ ناپاکی انسان کی نفس کی ہو، چاہے اس کا تعلق نفس سے ہو، یا اس کا تعلق کہ لوگوں کے دلوں میں آدمی اچھا بن جائے۔ او طلب التزین فی قلوب الخلق، یعنی اس عمل کے ذریعے سے اس بات کا مطالبہ نہ کرے کہ میرے اس عمل سے لوگوں کے دلوں میں میرے لیے اچھی فیلنگ، اچھے خیالات، اور لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے۔ یعنی میری جو امیج بنے گی، میری جو تصویر بنے گی اس کے سامنے، اس کے دل میں، اس کی آنکھوں کے سامنے بڑی اچھی اور بڑی خوشنما اور بڑی بہترین ہوگی، اس کو بھی نکال دیں۔ اور چاہے اس کا تعلق لوگوں کے تعریفی کلمات سے ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے کہ بڑا متقی پرہیزگار ہے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، نماز میں ایسا لگتا ہے کہ فرشتے اتر آئے ہیں زمین پر، یہ بھی اس کے ذہن و دماغ میں نہ ہو۔ اور چاہے اس کا تعلق لوگوں کی مذمتوں سے اپنے آپ کو بھگانا ہو۔ یعنی اگر انسان یہ سوچے کہ میں نماز پڑھوں گا، اچھے سے پڑھوں گا، تو لوگ میری برائی کریں گے کہ صوفی بنتا ہے، بڑا اللہ والا بنا پھرتا ہے، لوگ برائی کریں گے، تو اس وجہ سے بھی اس عمل کو لوگوں کو دکھانا چھوڑ دے۔ اسی طریقے سے اس بات کا بھی مطالبہ کرے کہ میں اپنے اس عمل سے لوگوں کے دلوں میں اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو بڑھا لوں گا۔ یعنی لوگ دیکھتے ہی میرے لیے اپنی کرسیاں چھوڑ دیں گے کہ بڑا متقی آدمی آیا ہے، اسے اہم مقام دو اور اسے کرسی لا کے دو، اس کی عزت کرو، اس کی توقیر کرو۔ یعنی یہ جتنی بھی ناپاکیاں ہیں یہ سب ناپاکی ہے دنیاوی اعتبار سے۔ ان تمام ناپاکیوں سے عمل کو، اپنے آپ کو بچانا ہے،
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عمل کرنے والا اپنے عمل سے 3 آفات اس کے اوپر پیش کی جاتی ہے۔ 3 آفات، 3 مصیبتیں۔ نمبر 1، یا تو وہ انسان اپنے عمل کو لوگوں کو دکھاتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرے اس عمل پہ لوگ کمنٹ کریں، لوگ اس پر کچھ کہیں، کچھ بولیں، اچھا ہے برا ہے، اس پر اپنے کمنٹ پاس کریں۔ یہ آفت ہے انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک عامل کے لیے، ایک عمل کرنے والے کے لیے، ایک عبادت گزار کے لیے یہ آفت ہے، مصیبت ہے۔ اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ انسان اس عمل پر کسی چیز کے مطالبے کا تصور رکھے، کسی چیز کے پانے کا اور کسی چیز کو حاصل کرنے کا وہ رکھے کہ اس کا بدلہ میں دنیا میں عمل کر رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے، اگر نہیں ملے گا تو کام نہیں چلے گا، ملے گا تب کریں گے، نہیں ملے گا تو نہیں کریں گے۔ یہ بھی مصیبت ہے۔ اسی طریقے سے ایک مصیبت یہ ہے کہ یا تو آدمی اس کو اپنے رب کے لیے خاص کر دے، اس کی رضا کے لیے، اور انسان کو اسی بات پہ سکون ملے جب انسان خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، یعنی جتنے ماپدنڈ ہیں، جتنے اصول اور پیمانے ہیں، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے آپ کو اسی پر جھونک دے اور اسی پر خوش ہو جائے اور اسی پر اپنے دل کو مطمئن کر لے۔ دنیا کیا کہتی ہے، کیا بولتی ہے، کیا کمنٹ پاس کرتی ہے اور کون سی رائے اور کون سے خیالات رکھتے ہیں، اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دے تو 2 آفات انسان کی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ اور جو تیسری بات ہے جو دنیاوی اعتبار سے مصیبت ہے لیکن اخروی اعتبار سے انسان کی نجات کا سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ففی هذه الدرجہ يتخلص من هذه الآفات فالذي يخلصه من رؤية عمله مشاہدته لمنة الله علیہ وفضلہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ درجہ ہے جس کے اندر انسان اپنے آپ کو ان آفات و مصیبت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور وہ اپنے عمل کو لوگوں کے سامنے دکھانے سے اور لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ عمل خالص اس اللہ کے لیے ہے جس کے ہمارے اوپر بے انتہا احسانات ہیں، بے انتہا کرم ہے، اور اسی کے فضل کی وجہ سے یہ کام انجام پاتے ہیں، اور یہ سمجھتا ہے کہ وَأَنَّهُ بِاللَّهِ لَا بِنَفْسِهِ، یہ اللہ کے لیے ہے، اس میں ہمارے نفس کا، ہماری ذات کا کوئی دخل نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ إِنَّمَا أَوْجَبَ عَمَلُهُ، اور وہ اس عمل کو اپنے اوپر کرتے ہوئے اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے کو واجب کر لیتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو پوری کائنات کا رب ہے، اس کی اجازت کے بغیر، اس کے چاہے بغیر دنیا میں انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ہم جتنی مشقتیں، جتنی محنتیں، جتنے تگودو اور جتنی مصروفیات اور جتنی مشغولیات، یہ تمام چیزیں جتنے مجاہدے کر لیں، اگر اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اس کی اجازت شامل حال نہیں ہے تو ہمارا یہ عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے تبھی ہم اور آپ اپنے کام میں سفل، کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو ہماری محنتیں، ہماری کوششیں رائے گاں اور بیکار ہو جاتی ہیں، دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، ہم اس میں کامیاب و کامران نہیں ہو پاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فَالْخَيْرُ الَّذِي يَصْدُرُ مِنْهَا إِنَّمَا هُوَ مِنَ اللَّهِ وَبِهِ، تو خیر جو کچھ بھی انسان کی طرف سے صادر ہوتا ہے، نکلتا ہے، وہ اللہ کی جانب سے ہے اور اس کے لیے ہے۔ وَلَا مِنَ الْعَبْدِ وَلَا بِهِ، نہ یہ بندے کی طرف سے ہے اور نہ بندے کے لیے ہے۔ ہمارا عمل اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کے نظام حیات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظام کائنات
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظام شریعت کے مطابق ہمارا یہ عمل ہے تو من جانب اللہ بھی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اس کے علاوہ اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے، نہ کسی بندے کا، نہ کسی بندی کا، نہ کسی چھوٹے کا، نہ کسی بڑے کا، نہ کسی غریب کا، نہ کسی امیر کا، نہ کسی عالم کا، نہ کسی جاہل کا، کسی کا ذرہ برابر کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ عمل دخل ہے تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزول میں بھی اور اس کے لیے انجام دینے میں بھی، یعنی شروع سے لے کر آخر تک صرف اللہ ہی اللہ ہے، اس میں کسی نبی، کسی رسول، کسی ولی، کسی پیر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ شریعت من جانب اللہ ہے اور شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کے لیے ہی انجام دیں۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں کبھی بھی پاکیزگی طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی رحمت شامل حال ہے کہ کوئی پاک و طاہر ہو جاتا ہے اور کوئی گندا و ناپاکی رہ جاتا ہے، کوئی کسی کو طہارت نصیب ہو جاتی ہے، کوئی اپنے آپ کا تزکیہ، اپنے نفس کو فواحش سے اور گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا لے جاتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے تزکیہ پانے کا، طہارت اختیار کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع فراہم کر دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ فَكُلُّ خَيْرٍ فِي الْعَبْدِ فَإِنَّمَا هُوَ فَضْلُ اللَّهِ وَمِنَّتِهِ، تو جتنے بھی خیر ہیں سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فضل اور اس کے احسان سے ہیں۔ تو بندے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام آفات میں اپنے آپ کو خالص رکھے، مخلص رکھے، چاہے رب کی معرفت کی بات ہو، چاہے اپنے رب کے اپنے آپ کی معرفت کی بات ہو، وَالَّذِي يَخْلُصُهُ مِن طَلَبِ الْعِوَضِ عَلَى الْعَمَلِ، چاہے انسان اپنے عمل کے ذریعے سے کسی چیز کے مطالبے پر ڈٹا ہوا ہو یا اس کا بدلہ چاہتا ہو، یہ جان لو کہ یہ تمام آفات جن کے اندر موجود ہیں وہ صرف ایک محض بندہ ہے، ابھی اس کے اندر بندگی کا جذبہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ بندگی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو خوف و خطر کے بغیر انسان اپنے کارواں کو اور اپنے عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے نہیں ہچکچاتا ہے، چونکہ بندہ ابھی محض بندہ ہے، اس کے یہاں بندگی کا جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ عبودیت کے استحقاق کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، نوافل کیا ہیں، سنن کیا ہے، اس کی جانکاری نہیں ہے، ابھی صرف بندہ ہے، اس لیے اس باتوں سے وہ اپنے آپ کو الگ کیے ہوئے رکھا ہے۔ اور جو بندہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اپنے مالک کی خدمت پر یا اپنے مالک کے کسی کام پر اس سے اجرت کا مطالبہ کرے یا بدلے کا مطالبہ کرے یا مال کا مطالبہ کرے، پیسے کا مطالبہ کرے، کیونکہ ہمارا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ ہم اپنے رب سے دنیا میں کچھ نہیں چاہتے ہیں، جو کچھ چاہتے ہیں اپنے آخرت میں چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں کی نعمتیں ابدی ہیں اور زائل ہونے والی نہیں ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور یہاں کی ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے عبودیت کے تقاضے کو پورا کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چاہا ہم نے اس پر عمل کر لیا، اپنے آپ کو اس مشن پر لگا لیا، تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نچھاور کر دیتا ہے، اور آسائش و آرائش کی چیزیں ان کے یہاں مہیا ہو جاتی ہیں، خوشحال ہو جاتا ہے۔ جب دنیا میں کسی چیز کا مطالبہ کرنا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں دیتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فَمَا يَنَالُهُ مِن سَيِّدِهِ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ، کہ ہم اپنے رب سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے جو کچھ ہمیں اور آپ کو اجر کے طور پر، بدلے کے طور پر، انعام کے طور پر دیتا ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا
فضل و کرم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نچھاور کرتا رہتا ہے، برکتیں کرتا رہتا ہے۔ یہ چند چھینٹیں ہیں جو ہمارے سروں پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے اہل و عیال پر، ہمارے سماج پر، سوسائٹی پر، ہمارے ملک پر آ پڑے ہیں، جس سے ہم اور آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آگے علامہ فرماتے ہیں کہ والذی کہ رہا وہ شخص جو اپنے عمل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صرف راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کے یہاں اپنا مقام بنانا چاہتا ہے، اور اس بات سے اپنے آپ کو مطمئن اور پرسکون کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے فرماتے ہیں اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک کہ انسان اپنے عیوب اور اپنے آفات کا مطالعہ کرتا رہے، اس کو پڑھتا رہے، دیکھتا رہے، جانچتا رہے، پرکھتا رہے، جو اس کے اندر کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، یا جو اس کے اوپر مصیبتیں، تکلیفیں، بیماری کی شکل میں، حادثات کی شکل میں، پریشانیوں کی شکل میں، طوفانوں کی شکل میں، یا دیگر کسی ذرائع سے جو اسے پہنچتی ہیں، انسان کو اس کا مطالعہ بڑی باریک نظری کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ، زیرکی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں اگر ہمارے عمل کے میں کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، تو اس میں اس کو پورا کریں۔ پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، اس بات کی بھی اسے جانکاری ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالی جو بندوں کے حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں، یا ہمارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، عبودیت کے حقوق ہیں، ہمیں اور آپ کو اس بات کی بھی جانکاری ہونی چاہیے کہ ہمارا رب ہی ان تمام عبودیت کا اور تمام عملوں کا اصلی حقدار ہے، وہی مستحق ہے۔ اس بات کی جانکاری ہو جائے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے پوری استحقاق اور پورا اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور انسان اپنی کوتاہیوں، اپنی ناکامیوں، اپنے عیوب پر مطالعہ کرتا رہے۔ جب مطالعہ کرے گا تو کمیوں کا اور نقصانات کا اسے پتہ چلے گا۔ جب پتہ چلے گا تو یہ بھی جانکاری ہوگی کہ اس کو پورا کیسے کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے، اس کا مستحق کون ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب پیدا ہو جائیں گی انسان کے اندر، تو انسان صحیح طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مخلص بندہ بن جائے گا، اور اس کے یہاں جو عمل کے درجات کی، اخلاص کے درجات کی پہلی شکل ہے کہ انسان اپنے عمل میں سے لوگوں کو دکھانا چھوڑ دے اور اپنے عمل پر اس سے کسی چیز کا مطالبہ ترک کر دے، یہ اس کے یہاں پیدا ہو جائیں گی۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اخلاص کے دو درجات ہیں، جو اس کے منازل ہیں، اس کو اپنے یہاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی بندگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لو لگانے میں حتی الامکان، حتی المقدور اخلاص و للہیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے تمام عبادات کتاب و سنت کے آئینے میں انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔